آتی على من الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون میرے بھائی اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ اسلامی تعلیم کی اصل غایت کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے ہمیں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مخاطب کر کے ہماری زندگی کا مقصد، اسلامی تعلیم کے مقاصد، ہماری معاشرتی غرض و غایت، تمام چیزوں کو فوکس کر کے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری کریں اور ہر موقع پر اس کی نافرمانی سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی کے ذریعہ سے یہ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو وصیت فرماتے تو آپ یہ کلمات کہتے، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے تقوی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی، اس کے تابعداری فرما برداری کی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی وصیت کرتا۔ مقصود زندگی یہی سمجھایا کہ آپ نے ہر معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ تقوی کا مقام دل ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی کا مقام اور محل یہ دل ہے، یعنی تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، اس کی تعظیم ہوگی، اس کا خوف ہوگا اور اس کی تابعداری فرما برداری کا جذبہ ہوگا اور اس کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کا جذبہ موجود ہوگا، تو پھر انسان کسی بھی موقع پر اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، تابعداری اور فرما برداری ہی کرے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں، احادیث رسول میں موجود ہیں، اور ایسے ایسے واقعات کہ دنیا ایسی مثالیں پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ یہ میرا دین کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کی تاریخ کو چیلنج ہے کہ وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جس میں نہ تو کوئی جاسوسی کی جا رہی ہے، نہ ہی پولیس ان کو پکڑ کر کے عدالت میں پیش کرتی ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمات درج کیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کو مجرمین کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے پاک باز لوگ، ایسے اللہ تبارک و تعالی کا دل میں خوف اور تقوی رکھنے والے کہ اگر کسی موقع پر ان سے کوئی غلطی ہوئی، وہ غلطی ان کی نظر میں بہت بڑی ہے، شریعت کی نظر میں بہت چھوٹی۔ اب دیکھیں ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لہذا آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس نے بذات خود اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا کہ مجھے میرے اس جرم کی، اس گناہ کی سزا دی جائے؟ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، جیسا کہ انسان کی طبیعت اور مزاج کہ مسجد میں بیٹھے گا تو اللہ کا ذکر ہی کرے گا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، آپ نے جماعت کروائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ کہا جی میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، صف میں تو بیٹھا ہوا ہوں، نماز تو پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تیرا گناہ معاف کر دیا، اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفہ میں انسان سے جو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ متفقون علیہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس شریعت کے اصول، قاعدہ اور ضابطہ اور اس صحابی کے بیان کے مطابق یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو بھی کبیرہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم آج معمولی سمجھتے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے میں، آپ کی حیات طیبہ میں، ان کو ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے کہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھتے تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو حالت ظاہر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ وہ احساس کیوں ہو؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو اور ایمان کی حرارت دل میں موجود ہو، اس کی شعاعیں بجھی نہ ہو، اور انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو موجودہ معاشرہ میں موجود ہے۔ یہاں کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں دل مردہ ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ اللہ کی طرف رجوع ہے، نہ معافی ہے، نہ گناہوں پر شرمندگی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ قاعدہ، قانون، اصول، ضابطہ جو مجھ پر لاگو ہوا ہے اور مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد انسان نیکی کر لے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ میری ذات کے لیے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ عام اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، سب کے لیے۔ اور جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کو جو بات کہی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، گناہ کے بعد، برائی کے بعد نیکی کر لینا کہ وہ نیکی اس برائی کو، گناہ کو مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن،
اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل طور پر جو ان دو حضرات کو وصیت کی، اس میں یہ بات بتائی اور سمجھائی کہ اگر غلطی ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا، کہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اس کو مٹا دے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسلامی تعلیم کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان ہر معاملہ میں اپنی زندگی کا ساتھ ساتھ جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، جو ہی کوئی غلطی ہو اس کا ازالہ کرنے کی، اسے معاف کروانے کی محنت اور کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور ان کے والد گرامی زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی شرک سے بیزار تھے۔ وہ عقیدہ توحید پر فوت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ ایسے سلیم الفطرت شخص کا بیٹا جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اروا بنت اوس نامی عورت نے مروان بن حکم جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور دعویٰ کیا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، میری زمین مجھ سے ہتھیا لی ہے، چھین لی ہے۔ مروان بن حکم نے ان کو طلب کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا۔ نہ یہ رجسٹری لے کے گئے، نہ کوئی فرد لے کے گئے، نہ اپنے ساتھ کوئی گواہ لے کے گئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا مقدمہ ہے، دنیا کی تاریخ۔ جب مروان نے پوچھا کہ سعید، یہ خاتون آپ کے متعلق دعوے دار ہے اور کہتی ہے کہ سعید نے میری زمین مجھ سے چھین لی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو دلائل نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ مروان، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے اپنے ان کانوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے ایک بالش زمین کسی ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ چھین لی، اس پہ قبضہ کر لیا، مالک کو اس سے محروم کر دیا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ مروان، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وعید شدید اور حدیث سنوں پھر میں اس کی مخالفت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مروان نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کس کماش کے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے قبضہ گروپ کون ہے؟ شہر میں، ملک میں سب لوگوں کو پتا ہے۔ کیا ظالم اور قاتل کے متعلق لوگوں کو پتا نہیں ہوتا؟ کیا فراڈیے لوگ
معروف نہیں ہوتے، اور اس کے برعکس نیک متقی پرہیزگار لوگ جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، ان سے بھی لوگ باخبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اس موقع پر سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بد دعا دی، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا، بہتان لگایا، تو میں اس کو بد دعا دیتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی میں ہی اندھی ہو جائے، بینائی سے محروم ہو جائے، اور یہی زمین اس کی قبر بن جائے جس کے متعلق اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو یہ عورت اندھی ہو گئی اور خود اس بات کا اقرار کیا کرتی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اصابتنی دعوت سعید، وہ کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی جس کی وجہ سے میری بینائی جاتی رہی، اور یہی زمین جس کے متعلق اس نے دعویٰ کیا تھا، اس زمین میں ایک کنواں تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ عورت اس کنویں میں گر کر کے مر گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی انوکھا مقدمہ ہے کہ جس میں مدعی جھوٹا دعویٰ کرے، مدعا علیہ اس کے مقابلے میں دلائل پیش نہ کرے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرے اور دنیا کو بتائے کہ جو بات میں نے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہے نا، بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے، سب کو بخوبی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، دو لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کو حصہ ملتا ہے، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں لڑکی کو نصف ملتا ہے، دو مل کر کے مرد کے برابر حصہ لیتی ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، ضابطہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہماری بہنوں کا ہمارے ساتھ حصہ ہے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، ہم جس ماحول اور معاشرہ میں رہتے ہیں اس میں تو مولوی صاحبان بھی اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، اور یہ مسئلہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ خود چور ہے، خود غاصب ہیں، خود بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے قرآن سنا، ہمارے اوپر قرآن مجید کا اثر نہیں ہوا، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی، اس کو یاد کیا، اس کو بیان کیا، اس پر دنیا کو پیغام دیا کہ اگر میں نے یہ اتنی بڑی وعید سن لی ہے تو پھر میں کبھی اپنے لیے ایسا سودا نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن میرے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے۔ یہ زمین کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے؟ ہمارے ہاں معاشرہ میں جب ہمارے موافق حدیث ہو تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں، ہم لوگوں کو پیغام دیتے اور بتاتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالش زمین پہ قبضہ کرتا ہے اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جب بذات خود وہ قبضہ کرتا ہے پھر وہ نہ حدیث پیش نظر رکھتا ہے اور نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ دوہرا معیار ہم نے مقرر کر رکھا ہے،
اور یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہمارے اندر بھی یہی جذبات پیدا ہو جائیں، ہم بھی اسی طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یقین مانیے کہ معاشرہ میں جتنے بھی فتنے فساد ہیں یہ سب ختم ہو۔ ایسے خاندان موجود ہیں جو اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر جاہلی قوانین پر، اپنی جاہلی روایات کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ پہ، اپنی اولاد پہ ظلم و ستم کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری زمین تقسیم نہ ہو جائے۔ سوچ اور فکر کیا ہے کہ جی ہماری زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ جس کو بہن کا رشتہ دے دیا، اپنا بہنوئی بنا لیا، داماد بنا لیا، وہ غیر ہے؟ وہ حصہ تو دینا اپنی بیٹی کو، حصہ دینا اپنی بہن کو، تم نے اپنے داماد اور بہنوئی کو غیر بنا کر کے زمانہ جاہلیت والی، اسلام سے پہلے والی جاہلیت کی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیا، بہن کو حق وراثت سے محروم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور ماں باپ بتاتے خود اولاد کو اپنی زندگی میں کہتے کہ ہماری زندگی میں یہ اپنے نام کروا لو، کل کو آ کر کے حصہ مانگے گی۔ اور دوسری طرف اگر بھائی عید شبرات کے موقع پر کوئی عیدی نہیں بھیجتے، کوئی مٹھائی نہیں بھیجتے، کوئی پیسے نہیں بھیجتے، کپڑے نہیں بھیجتے، تو بیٹھ کے روتے ہیں، ناک سنکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہی ہماری بیٹیوں کو نہیں پوچھتے، اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور جب یہ جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، تو بذات خود اولاد کو مجبور کر کے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ وہ محروم ہو جائیں، پھر ان کو غیر بنا کر کے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بے شمار مسائل معاشرہ میں موجود ہیں۔ انہیں جی بہن نے قربانی دے دی، جی بہن جی اپنے حصے سے دستبردار ہو گئی، قربانی دینے کے لیے بہن ہی ہے۔ کسی بھائی نے قربانی دی ہو تو بتائیں، کوئی اکا دکا، ہزاروں میں کوئی ایک مثال ہوگی، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں کوئی اکا دکا مثال ہوگی کہ بھائی نے قربانی دی ہوگی بہن کے لیے، اپنا حق چھوڑا ہوگا۔ یہ نادر مثال ہے، مشکل ہے ویسے، اس کا حق تو شاید دے دیا ہو یا تھوڑا زیادہ دے دیا ہو۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ، زیادہ دینے کی۔ لیکن بھائیوں نے اپنا حق ہی چھوڑ دیا ہو، انہوں نے بہن کے لیے قربانی دی ہو، اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ بھی مثال قائم کرے نا کہ بھائیوں نے قربانی دی بہن کے لیے۔ قربانی کا بکرا تو بہن ہی ہے، قربانی آ رہی ہے نا، قربانیاں دیں گے، بہنیں بھی ان قربانیوں میں شامل ہیں۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، حج ہو، قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، لین دین کے معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، گواہی کے معاملات ہوں، عدل و انصاف کے معاملات ہوں، ہر موقع پر تقوی مطلوب ہے، ہر جگہ پر تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تقوی پہنچتا ہے تو دلوں میں موجود ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ اور یمن والے جب حج کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ زاد راہ لے کے نہیں جاتے تھے، مکہ میں جا کے بھی مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کے جایا کرو۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی کے بغیر حج قبول نہیں ہوگا۔
وہ تو حج کرنے جاتے تھے، جا کر کے مانگتے تھے. ہمارے لوگ حج مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے کرنے جاتے، عمرہ بھیک مانگنے کے لیے کرنے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے، انہیں دھندا بنایا ہوا، پیشہ ہے ان کا، کاروبار کرتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عربی کی ضرور مسئلہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جب حکمران ہی روز کشکول لے کر کے جا کے مانگتے پھرتے ہیں تو لوگ بھی یہی کچھ کریں گے. عوام کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی مانگیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے متعلق وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہا کہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے. یہ کپڑے پہنتے ہیں نا، ان کپڑے پہننے کی غرض و غایت کیا، مقصد کیا ہے؟ خوبصورتی، زیب و زینت، گرمی سے بچنا، سردی سے بچنا، یا دوسروں سے اپنے سطر کی حفاظت کرنا، یہی مقصد ہے. لیکن اگر تقوی کا لباس ہو کہ تقوی ہی زندگی کے ہر شعبہ میں اختیار کیا جائے تو تقوی پھر جو ہے اپنے اثرات دکھائے. وقت کی قلت کے پیش نظر ایک واقعہ سناتے ہیں آپ، بڑا ہی عظیم واقعہ ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنے رسالہ صدق جدید میں یہ واقعہ ذکر کیا. تحریک المجاہدین کا ایک فرد اس علاقہ میں موجود تھا. وہاں کے مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. ہندو کہتے تھے کہ ہماری ہے. انگریز کلکٹر کی عدالت میں کیس چل رہا ہے. ایک دن پیشی پر ہندوؤں نے کہا کہ جی اگر مسلمانوں کے فلاں بزرگ، اس مجاہد بزرگ کا نام لے کر کے بتایا، وہ گواہی دے دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے، ان کی گواہی کو مان لیں گے. انگریز کلکٹر نے مسلمانوں سے پوچھا بتاؤ. بالکل جی ہمارے بزرگ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں. فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بزرگ جو گواہی دیں گے، جو بیان دیں گے، اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. اب کمپین چل رہی ہے، ان بزرگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، آپ نے مسلمانوں کے حق میں بیان دینا ہے، ہندوؤں کے حق میں بیان نہیں دینا. ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاریخ آ گئی، بزرگ تاریخ پہ نہیں گئے. پوچھا بزرگ کیوں نہیں آئے، معلوم کیا، آدمی بھیجا. انہوں نے کہا جی میں انگریز کی عدالت کو مانتا ہی نہیں ہوں، لہذا میں گواہی نہیں دوں گا. عدالت نے ریکویسٹ کی، آدمی بھیجا کہ آپ کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، جھگڑا اور فتنہ ختم ہو جائے گا، قتل و غارت کا خطرہ ہے. انہوں نے شرط لگائی کہ میں عدالت میں آؤں گا لیکن میں عدالت کی طرف رخ نہیں کروں گا، پشت کر کے کھڑا ہوں گا. عدالت جو مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے، میں بیان دے دوں. انگریز کلکٹر نے ان کی شرط کو قبول کر لی. وہ عدالت میں گئے اور جا کر کے کھڑے ہو گئے اپنی شرط کے مطابق. اب مسلمان راستے میں بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں. انگریز کلکٹر نے پوچھا یہ بتائیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے. انہوں نے کہا جی سچ بات یہ ہے
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق میں صحیح گواہی دینے کا پابند ہوں. یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہوگا. اب مسلمانوں نے پھر جو بزرگوں کی درگت بنائی، تیرے جیسے 2-4 صوفی اور ہوں تو اسلام ترقی نہیں کر سکتا، پنپ نہیں سکتا. مسلمان یوں ہی ذلیل و رسوا ہوں گے جیسا کہ آئے تو نے ہمیں کروا دیا. یہ کوسنے، یہ تانے دیے جا رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے. زور کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. خوب ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے بیٹھے، پھر بھی یہی کام جاری ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ تمام ہندو جمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. وہ آئے، آ کر کے انہوں نے کہا ہم اس دین اور دھرم کو قبول کرنا چاہتے ہیں جو دین اور دھرم سچی گواہی سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو. یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے. تقویٰ کا مطلوب یہ ہے. وہ تمام ہندو مسلمان ہو گئے. پھر ان مسلمانوں کو علم ہوا کہ بزرگوں نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح دیا، ہم غلط تھے، یہ صحیح تھے. یہ جہالت بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اور جہالت بغیر علم کے آدمی کسی غلط بات پہ مزید ہوتا ہے، اڑا رہتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. یہ جہالت. ان کو علم تھا، انہوں نے حق سچ کی گواہی دی کہ جو اسلام کا مقصود ہے کہ معاشرہ میں فتنہ و فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے، تقویٰ کے ذریعے سے. عدل و انصاف تقویٰ کے ذریعے سے آ سکتا ہے. قاضی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، متقی ہوگا تو صحیح فیصلہ کرے. گواہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو صحیح گواہی دے گا. وکیل اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو اسی مقدمہ کی پیروی کرے گا جس میں سچ ہوگا، جھوٹی گواہیاں نہیں ہوں گی، جھوٹ نہیں ہوگا، دغا نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا. مدعی اور مدعا علیہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جیسا کہ ہم سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا چکے. تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. تو یہ صحت مند معاشرہ تب مارد وجود میں آتا ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، تقویٰ اور للہیت اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التقیٰ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تقویٰ کا سوال کرتا ہوں، والہدی، اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنا، عفت اور غنا کا سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ تم بھی یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہاری زندگی میں بھی یہ چیزیں آ جائیں، تمہارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں. جب کسی معاشرہ میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں، جب لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا عام چرچا ہوتا ہے، جب لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں کسی کو کہہ دینا کہ اتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، اسی ڈر دیں تم ڈر. آج بھی عرب معاشرہ میں ان کے اندر خوبی موجود ہے. آپ کسی شخص کو
دوسری سے تیسری مرتبہ کہیں اتق اللہ، یقین مانیے کہ میں نے اپنے 10 سالہ کے قریب کویت میں قیام کے دوران کسی عربی کو نہیں پایا، باوجود اس کے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب اسے کہا اتق اللہ اتق اللہ، اس نے کہا انشاءاللہ، اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، وہ اللہ سے ڈر گیا۔ ہمارے ایک دوست، ان کو 9/11 کے بعد سعودیہ میں پکڑ لیا گیا کہ یہ القاعدہ کا آدمی ہے، جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عدالت میں پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاضی کو بار بار یہ کہا یا قاضی اتق اللہ، یا قاضی اتق اللہ، یا قاضی اتق اللہ، کہتے میں نے یہ رٹ لگا دی کہ قاضی ہے جج اللہ سے ڈر جا، اے جج اللہ سے ڈر جا۔ کہتے کہ میں نے اور 10 مرتبہ لگاتار یہ بات کہی، وہ گھبرا گیا، مجھے اس نے اشارہ کیا کہ چپ کر جا بس۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں تجھے فنگر پرنٹ کروا کر کے بلیک لسٹ کر کے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کروا دوں، لیکن میں صرف تجھے ڈیپورٹ ہی کروں گا، فنگر نہیں لگواؤں گا، کوئی ایسا تیرے متعلق فیصلہ نہیں کروں گا، تو چلا جا پاکستان جا کر کے، تو دوبارہ آ سکے گا آ جا۔ یعنی وہ قاضی اللہ سے ڈر گیا عدالت میں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کے اندر خیر موجود ہے، بھلائی موجود ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ والا تقوی مطلوب ہے جو ہم نے بیان کیا، جس سے معاشرہ میں سدھار پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرہ میں خرابیاں ختم ہوتی ہیں، جس میں دوسرے کے حقوق ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا، ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی، اللہ سے ڈر کر کے دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھی جاتی ہے، اور اللہ سے ڈر کر کے سچی گواہی دی جاتی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دی جاتی۔ اللہ سے ڈر کر کے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر کے معاشرہ میں یتیموں، بیواؤں، کمزوروں پہ ظلم و ستم نہیں کیا جاتا، ان کا حق ان کو دلوایا جاتا ہے، نہ کہ اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، 3 آیات جو ہم مستقل خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبۃ النکاح میں بھی پڑھتے تھے، خطبۃ الجمعہ میں بھی پڑھتے تھے، خطبۃ الحاجہ میں بھی پڑھتے تھے، خطبہ مسنونہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ان تینوں آیات کا مرکزی مضمون اللہ کا تقوی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی تابع داری فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ مرکزی مضمون ہے ان 3 آیات کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا وہاں اس کے نتائج اور ثمرات بھی بیان کیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے خوف تقوی کی بنیاد پر سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات سدھار دے گا اللہ۔ تمہارے معاملات میں جو خرابیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، اور بیماری گھر سے نہیں نکلتی، قرضوں کا بوجھ چڑھ گیا ہے، ہما قسم کی پریشانیاں اور معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان پریشانیوں سے، مصائب سے، تکالیف سے نکال دیتا ہے، اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اس پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے، وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بات بیان فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں نا کہ آسانیاں ہو جائیں، تنگیاں توشیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، جن مصائب میں ہم گھرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں نکال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ بات کہہ رہا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات میں آسانی پیدا کر دے، اور اس تقوی کے ہی نتائج اور ثمرات ہیں، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور رحمتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ والا تقوی نصیب فرمائے جو مطلوب و مقصود ہے، تاکہ معاشرہ کے اندر جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے دور ہو جائے، اور ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم ہو جائیں، ہمارے قرضوں کے بوجھ اتر جائیں، ہماری اولادیں ہماری مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال بے حساب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹی گواہی دے دی ہوئی ہے اور لوگوں کا اتنا نقصان کر چکا، یہ تو آنے والے